اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود بجے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عظمت کربلا معرفت انسان کے آئینے میں اس موضوع کے تحت کچھ دن آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے ہیں، اور چونکہ یہ موضوع کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم کربلا کی اہمیت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر کچھ واسطے درکار ہیں. مثلا پہلے مرحلے میں ہم دین تک پہنچے اور دین کے بعد پھر جو انسان کے نفس تک پہنچتے ہیں، انسان تک پہنچتے ہیں، تو ممکن ہے یہاں پر یہ جو رابطہ ہے اس موضوع کا کربلا سے وہ ذہنوں سے اوجھل ہو جائے کہ آخر اس پورے موضوع کا کربلا سے کیا رابطہ ہے. اس لیے یہ رابطہ ایک بار پھر ہمارے ذہنوں کے اندر واضح طور پر سامنے آ جائے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ بات بیان کی جائے کہ جب انسان اپنے آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو اس کا کتنا تنگا تنگ تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے خود کربلا کے واقعے سے. دیکھیں عزیزان محترم، یہ سارا کا سارا واقعہ جو پیش آیا، یہ پوری تحریک، یہ پورا قیام جو پیش آیا ہے، یہ در حقیقت کیا ہے؟ انسان کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے ہے کہ انسان اس اپنی منزلت کو سمجھے اور وہاں تک پہنچ سکے. اس پس دنیا کی خاطر اپنے آپ کو قربان نہ کرے. وہ دنیا کے جس کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان اس پر اپنے آپ کو قربان نہ کرے. یہ وہ تعلق ہے اس پورے موضوع کا اس کربلا سے. کیوں اس پہ اتنی زیادہ تاکید کی جا رہی ہے؟ انسان معرفت نفس حاصل کرے، اپنی معرفت حاصل کرے، تاکہ اپنے اصلی مقام کو سمجھ سکے کہ جس کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے جس کو اس اصلی ہدف تک جو خلق کیا گیا تھا، وہ انسان جو ہے اپنی منزل سے دور ہٹ رہا ہے، اور اگر اس وقت یہ قیام نہ کیا گیا اور ایک ایسی کوشش نہ کی گئی اس مرحلے پر، تو شاید انسانیت جو ہے وہ بہت ایک گہری کھائی میں جا گرے. اس وقت بہت ضروری ہے کہ دوبارہ سے انسان کو جھنجھوڑا جائے، اس کو اٹھایا جائے، تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے اس ٹریک پر آ سکے. یہ رابطہ ہے، یہ وہ تعلق ہے اس بات کا، اس معرفت نفس کا انسان امام حسین علیہ السلام کے قیام سے. اس کو اگر ہم تھوڑا اور بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیں تو ہم خود امام حسین علیہ السلام کے کلمات کو تھوڑا ایک مرور کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں. 1-2-3 دن جو ہمارے پاس ہیں اس میں کوشش کروں گا کہ امام علیہ السلام کے اپنے کلمات سے، ان کے اپنے جو سخن ہے، ان کی جو اپنی باتیں ہیں جو انہوں نے کربلا سے نکلنے سے پہلے مدینہ سے نکلتے وقت یا راستے میں جہاں کچھ بیان کی ہیں، جہاں سے ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے تو کس طرح امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں سے قرار پائے گا، اور اگر اپنے آپ کو بھول جائے تو کس طرح سے وہ یزیدی کیمپ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب مکہ پہنچتے ہیں تو ایک شخص ہے، وہ شخص ہے کہ جو اہم افراد میں اس زمانے کے معاشرے کے اہم افراد میں شمار کیا جاتا تھا. ابا عبد الرحمن یا ابو عبد الرحمن، اس کی کنیت ابو عبد الرحمن. یہ شخص جو ہے وہ مکہ آیا ہوا تھا
خانہ خدا کی زیارت کے لیے، اور اب یہ مدینہ واپس جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لائے ہیں، اور یہ شخص مکہ چھوڑ کر دوبارہ مدینہ جا رہا ہے۔ لیکن جاتے جاتے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو مکہ آئے ہیں ایک قیام کر چکے ہیں، مدینہ سے خارج ہو چکے ہیں، اور اب مکہ آئے ہیں اور مکہ میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کا ساتھ دیں۔ ابو عبد الرحمن یہ شخص بھی جو ہے اس زمانے کے بااثر افراد میں شامل ہے، نامور افراد میں شامل ہے، سب اس کو جانتے ہیں۔ یہ شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور بظاہر کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہے امام علیہ السلام کو۔ امام کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے امام، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت یزید کے ہاتھ میں ہے، لوگ اس کی ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ یزید وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں درہم و دینار ہے، سونا و چاندی اس کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ اس جنگ میں مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور اس میں آپ کو فتح اور کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ قیام نہ کریں اور یزید کی مخالفت نہ کریں۔ اور پھر عجیب ہے، امام علیہ السلام سے کیا کہتا ہے؟ نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے ساتھ ساتھ کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، کیا سنا کہ خود انہوں نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام اس جنگ میں شہید کر دیے جائیں گے، مارے جائیں گے، اور لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور ایک ذلت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خود کہتا ہے کہ یہ میں نے خود سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام اس جنگ میں شہید کر دیے جائیں گے، لوگ اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کی نصرت پہ نہیں جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذلت اور خواری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نصیحت کرتے وقت اس کو یہ معلوم ہے، پھر بھی نصیحت کر رہا ہے۔ اب امام علیہ السلام دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں اس کو۔ امام فرماتے ہیں یا ابا عبد الرحمن اما علمت ان من حوان الدنیا علی اللہ ان رأس یحییٰ ابن زکریا اہدی الی بغی من بغایا بنی اسرائیل، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ابو عبد الرحمن کہ دنیا کی پستی کے لیے، اس کو اگر انسان سمجھنا چاہے کہ دنیا کتنی پست ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ کیا بات کافی ہے؟ کہ یحییٰ ابن زکریا جو کہ پیغمبروں میں سے تھے، انبیاء میں سے تھے، زکریا کے بیٹے یحییٰ کو کیا کیا گیا؟ ان کے سر کو کاٹ کر اس زمانے کی ایک فاحشہ کے سامنے تشت میں لایا گیا۔ کیا یہ اس دنیا کی پستی کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ ایک پیغمبر زمان کے سر کو کاٹ کر ایک فاحشہ کے سامنے تشت میں لایا جاتا ہے؟ اما تعلم ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، تمہیں کیا یہ بات معلوم نہیں ہے ابا عبد الرحمن جو مجھے نصیحت کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا میں اس دنیا کی خاطر قیام نہ کروں؟ وہ دنیا کی جس کی حیثیت یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کہاں سے؟ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس، طلوع فجر سے لے کے طلوع مغرب نہیں، طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس کے درمیان یہ 2 گھنٹے کے جو قلیل عرصہ ہے، اس کے اندر 70 انبیاء کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ثم یجلسون فی اسواقہم، اس کے بعد اپنے بازاروں میں چلے جاتے تھے، اپنی دکانوں پہ چلے جاتے تھے، یبیعون و یشترون، اور اپنی خرید و فروخت کو جاری رکھتے تھے، کأن لم یصنعوا شیئا، جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے ابا عبد الرحمن جس کی تم مجھے نصیحت کر رہے ہو کہ جس کی خاطر میں قیام نہ کروں۔ اس کی حقیقت یہ ہے فلم یعجل اللہ علیہم بل امہلہم، لیکن یہ دنیا اتنی پست ہے کہ اتنا سارا ظلم ہونے کے باوجود، ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کر دینے کے باوجود، یحییٰ ابن زکریا کو تش میں اس فاحشہ کے سامنے لانے کے باوجود خدا نے کیا کیا کہ فوراً انتقام لیا۔ اگر دنیا کی کچھ اہمیت ہوتی، اس کے کوئی مقام ہوتا، تو خدا کیا کرتا؟ فوراً انتقام لیتا۔ لیکن اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد، اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد بھی خدا نے ان سے فوراً انتقام لینے میں جلدی نہیں کی۔ فلم یعجل اللہ علیہم بل امہلہم، بلکہ اور ان کو مہلت دی۔ اگر دنیا کا اتنا مقام ہوتا تو ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ وَأَخَذَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْذَ عَزِيزٍ، ہاں پھر بعد میں ایک وقت آیا کہ ان کو شدید طریقے سے پکڑا۔ اتق اللہ، اے ابا عبد الرحمن تم مجھے کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ اتق اللہ، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو یا ابا عبد الرحمن، وَلَا تَدَعَنَّ نُصْرَتِي، میری نصرت کو نہ چھوڑو۔ جب تم خود کہتے ہو، تب جب تمہیں خود معلوم ہے کہ جب تم نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب حسین علیہ السلام اس رائے حق میں مارے جائیں گے اور لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ذلت میں مبتلا ہو جائیں گے، اے ابا عبد الرحمن مجھے کس قسم کی نصیحت کرتے ہو؟ جب تم خود سن چکے ہو تو پھر کیوں میری نصرت نہیں کرتے، پھر کیوں میری مدد نہیں کرتے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو شخص نہ اپنی منزلت کو سمجھا ہو، نہ اس دنیا کی منزلت کو سمجھا ہو،
وہ بالآخر اس قسم کے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس عظیم گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے زمانے کی امام کی نصرت نہیں کرتا فقط 2 دن کی اس دنیا کی خاطر۔ یہ شخص جو کہ آج امام کو نصیحت کر رہا ہے اور امام کو بتا رہا ہے کہ یزید اتنا طاقتور ہے، اس کے ہاتھ میں سونا اور چاندی ہے، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور امام اس سے اور خود کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایک دن آئے گا کہ لوگ ذلت میں مبتلا ہو جائیں گے، اب اس کی ذلت آپ سنیں آ کے۔ تاریخ ہمیں کس قدر واضح اور شفاف طریقے سے ان تمام حقائق کو بتاتی ہے، لیکن تاریخ یہ نہیں ہے کہ ان گزرے ہوئے لوگوں کا ایک واقعہ ہے، نہیں، یہ تاریخ خود ہمارا ہے، ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے آئینہ ہے کہ اس تاریخ کے آئینے میں خود ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تاریخ اس لیے ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ میں کہاں ہوں اس پورے واقعے کے اندر۔ یہ شخص جو کہ آج امام علیہ السلام کو اس طرح نصیحت کرتا ہے، جب واقعہ کربلا گزر جاتا ہے اور یزید کے بعد دوسرا خلیفہ اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، اور وہ خلیفہ جو ہے مکے میں جو ہے ابن زبیر کی فوج کو شکست دینے کے لیے ایک فوج بھیجتا ہے، کس کے ذریعے؟ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں ایک لشکر جاتا ہے، اس کو وہاں کا رئیس بنا کے بھیجا جاتا ہے حجاج ابن یوسف کو، اور کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور ابن زبیر کو شکست دو۔ حجاج ابن یوسف آتا ہے مکے میں، رات کو پہنچتا ہے، یہی شخص جو کہ کل امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرنے آیا تھا، آج رات کے وقت اس دارالعمارہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے مجھے حجاج ابن یوسف کی کیا کرنی ہے؟ بیعت کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت سو رہا ہے، رات کا وقت ہے، کہتے نہیں میں ابھی بیعت کروں گا۔ حجاج ابن یوسف کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اپنا ہاتھ دے، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اتنی جلدی تجھے کیوں ہے آخر اس بات کی؟ تم صبح میری بیعت کر لینا۔ کہتے ہیں نہیں، میں نے سنا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے، اس کے امامت کے تحت نہ آئے اور مر جائے تو جہالت کی موت مرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج کی رات میں نہ گزار سکوں اور آج میری موت آ جائے تو میری موت جہالت کی موت ہو۔ یہ شخص جو کل کو امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرتا تھا، آج دیکھیں یہاں تک بات پہنچتی ہے۔ حجاج ابن یوسف اپنا ہاتھ نہیں آگے بڑھاتا، اپنی چادر میں سے اپنا پیر آگے بڑھا دیتا ہے، تم کو بیعت کرنی تو اس پہ بیعت کر لو، اور یہ شخص اس ذلت میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے پیر پہ بوسہ دیتا ہے۔ یہ شخص جو کہ اس دنیا کو نہیں سمجھا، امام نے سمجھانے کی کوشش کی اور نہیں سمجھا، اور خود کہہ رہا تھا کہ رسول خدا سے میں نے سنا کہ اگر آج تم حسین کی نصرت نہیں کرو گے تو ایک دن ایسی ذلت میں مبتلا ہوگے۔ یہ واضح اس کے سامنے ہم کس قدر ذلت کہ آج وہ اس ظالم شخص کے پیر پہ بوسہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ شخص جو کہ امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کرتا، اس شخص کو اس وقت یاد نہیں آتا کہ رسول خدا نے کیا کہا تھا۔ آخر وقت تک یہ شخص امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کرتا، لیکن معاویہ کی بیعت کر لیتا ہے، لیکن یزید کی بیعت کر لیتا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ امام علیہ السلام کتنے واضح طریقے سے اس کو بتانا چاہ رہے ہیں، اے شخص، یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، تم کہاں ہو، ذرا اپنے آپ کو، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو، تمہیں خدا نے کیوں بنایا ہے اور تم کتنی پستی میں گرنا چاہتے ہو۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک موقع پہ جو آپ نے بار بار اس مطلب کو سنا ہوگا مختلف مجالس کے اندر، جہاں پہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ دنیا کی جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، یہ کیا ہیں؟ یہ عبید الدنیا ہیں، یعنی اکثر مردم کا یہ حال ہے کہ یہ کیا ہیں؟ دنیا کے غلام ہیں۔ کب تک ان دین کا ساتھ دیتے ہیں؟ جب تک ان کو اس سے فوائد ملتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جب کچھ سختیاں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت کم رہ جاتے ہیں۔ قلت دیانون، پھر دین پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ اگر ہم اپنے مقام و منزلت کو نہ سمجھیں، اس دنیا کی مقام و منزلت کو نہ سمجھیں کہ آخر اس کے اندر کی حیثیت کیا ہے، تو ہم ایک دن آئے گا، خدا نہ کرے، کہ اس ذلت کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کی اتنی اہمیت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ لوگ چونکہ سمجھ چکے ہیں ان حقائق کو، وہ ان چیزوں کو چونکہ سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک جو ہے دینے کو امام بارگاہ میں جو ہے وہ تیار ہیں، ہر قسم کی مصیبت کو جھیلنے کو تیار ہیں۔ جو شب عاشور آپ نے سنا ہے بار بار، اصحاب نے کس طرح سے بڑھ کر امام کو کہا کہ اگر 1000 بار بھی ہم کو زندگی دی جائے تو 1000 بار ہم شہید ہونے کو تیار ہیں، نہ فقط ایک بار۔ کیوں؟ کیونکہ اس حقیقت کو جان چکے ہیں۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ بس یہ جو انسان کا، اس کا جو مقام ہے، انسان کو جو کمال تک پہنچانا ہے، یہ جو راستہ طے کروانا ہے، یہ کون اور کس طرح سے طے کروایا جائے گا؟ کچھ آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں آرائز پیش ہوئے۔ اس میں اہم ترین جو رول پلے کرتا ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ ایک خود انسان کا اپنا نفس ہے،
کہ جس کے اندر خدا نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے, اس کی فطرت کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جو دین پر خلق ہوئی ہے, جو توحید پر خلق ہوئی ہے, کہ خدا کو پہچانتا ہے, اس کی جانب بڑھتا ہے, کمال کی جانب بڑھتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر انسان جب رہتا ہے تو مختلف حجابات ہیں, مختلف تعلقات ہیں, مختلف چیزوں کی وجہ سے اس کی یہ فطرت پردوں کے اندر آ جاتی ہے, اس کے اوپر حجاب آ جاتا ہے. تو خدا نے اتنا لطف و کرم کیا کہ فقط فطرت کو اس طرح سے خلق کر کے توحیدی بنا کر ہم کو نہیں چھوڑ دیا, بلکہ ہماری ہدایت کے لیے ایک رسول ظاہری کو ہی بھیجا. جو فطرت ہماری, جو عقل ہے ہماری, رسول باطنی ہمارے اندر ہے, جو ہماری ہدایت کا کام کرتی ہے, لیکن اگر اس پہ اگر پردے پڑ جائیں ہمارے اپنی گناہوں کی وجہ سے, ہماری شہوت کی وجہ سے, ہمارے ان حب جاہ اور مقام اور حب دولت کی وجہ سے, تو ایک رسول ظاہری کو بھی ہر زمانے میں خدا نے بھیجا تاکہ جاؤ لوگوں تک اس دین کو واضح طور پر پہنچا دو, تاکہ کل کسی کے پاس یہ کہنے کو نہ ہو کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ واضح نہیں تھا. رسول باطنی کو ہی بھیجا اور رسول ظاہری کو ہی بھیجا. یہ رسول ظاہری جو آتا ہے دین لے کے, اور اس کا مقصد بھی وہی ہے جو اس رسول باطنی کا ہے, کہ انسان کو اس کے اپنے مقام تک پہنچایا جائے, اس کے اپنے کمال تک پہنچایا جائے. قرآن کے اندر اس رسول کی, ان انبیاء کی اور ائمہ کے رسول کے بعد جو ائمہ آتے ہیں ان کی سب کی ذمہ داری کیا بیان کی گئی ہے؟ ان کا اہم ترین ہدف یہی ہے کہ دین کو معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے. اسی لیے سب سے پہلا کام رسول کا کیا ہے؟ مذکر ہوتا ہے. مذکر یاد دلاتا ہے. کیا مطلب یاد دلاتا ہے؟ یاد کون سی چیز دلائی جاتی ہے؟ جو انسان کو پہلے سے معلوم ہو. انسان کو پہلے سے کیا معلوم ہے؟ چونکہ انسان کو خدا نے فطرت پہ خلق کیا ہے, اس کے اندر ہی ہدایت کے چشمے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے, فقط اس کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ اے انسان اپنے مقام کو یاد رکھو, اپنے ہدف کو یاد کرنے کی کوشش کرو. اس لیے قرآن کو بھی اور رسول کو بھی کیا کہا گیا کہ مذکر ہے. اہم ترین اس کا جو ایک کام ہے رسول اللہ کا, انبیاء کا کیا ہے کہ وہ یاد دلاتا ہے. اسی طرح سے اس لیے نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ان کو وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ, یاد دلانے والا, وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ, ان کی جو عقل کے اندر جو دفینہ ہے, جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں, اس کو باہر نکالتا ہے. یوسیرو یعنی جس طرح سے ہل چلائی جاتی جب زمین کے اوپر, تو جو نیچے کی چیزیں باہر آ جاتی ہیں, تو انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کے عقلوں کے اندر ہل چلائیں اور ان کے اندر جو چیزیں چھپ گئی ہیں وہ باہر آ جائیں. یعنی نبی کوئی اور کام کرنے نہیں آیا, جو میسج دینے آیا ہے وہ در حقیقت کہاں موجود ہے؟ انہی کی عقلوں کے اندر پوشیدہ ہے, فقط اس کے اندر ایک ہل چلانے کی ضرورت ہے. جو چیزیں چھپ گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ دوبارہ باہر آ جائیں. یُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ. اسی طرح سے ایک اہم ترین کام جو انبیاء علیہ السلام انجام دیتے ہیں اس دین کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ایسی چیزوں کا علم دیتے ہیں. اب بعض چیزوں کا علم خدا نے اس انسان کی فطرت میں رکھا ہے, لیکن ہر چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے. بہت ساری ایسے جزیات ہیں کہ انسان فقط و فقط اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو قانون ہے جو ہمارے پاس اسلام کی صورت میں موجود ہے, انتہائی کامل طریقے کا ایک ایسا قانون ہے جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی جو ہم کو خیال رکھا گیا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی بات تک سب چیزوں کے اوپر بتایا گیا کہ اس صورتحال میں آپ کا یوں کرنا ہے, اس طرح سے اپنی انفرادی زندگی میں آپ کی یہ احکام ہے, اجتماعی زندگی میں آپ کی یہ احکام ہے. خود اتنے زیادہ احکامات کا ہونا, چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی بات کو, یہ خود کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت پر دلیل ہے. ورنہ آپ کسی بھی اور دین کا مطالعہ کر لیں, یہودیت ہو, نصرانیت ہو, کوئی اور دوسرے دین ہو کہ جو دعویٰ کرتے ہوں کہ خدا کی جانب سے آئے ہیں, کسی کے اندر آپ کو اتنی جامعیت نہیں ملے گی جتنی اسلام کے اندر ملے گی. ہر چیز کا ایک حکم اس کے اندر موجود ہے. یعنی انسان کی ہدایت کا اس حد تک اس میں اہتمام کیا گیا ہے. وہ چیزیں کہ اگر نہ بتائی جاتی انسان کو تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. ضروری تھا کہ باہر سے ایک وحی کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کی جاتی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اسی طرح سے ہر زمانے کے اندر خدا کو معلوم ہے کہ بالآخر جب یہ انسان اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا, اپنے اصل مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, تو اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. جو اس معاشرے کے اندر جو ظالمین ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ انسان اپنی حقیقی مقام تک پہنچے. کیوں نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ ان کے مفاد اس سے کلیش کرتا ہے. اگر انسان خدا کے سامنے سر بسجود ہو جائے تو پھر ان کے سامنے سر بسجود نہیں ہوگا, پھر ان کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا. انسان فقط و فقط پھر خدا کی بات مانے گا, خدا کے آگے سجدہ کرے گا. تو جو لوگ
گمراہ ہیں اور جو فقط جن کا ہدف ہی اس دنیا کے اندر اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے، اس دنیا کی پرستش ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے اپنے کمال تک پہنچے. بس معاشرے کے اندر ان لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان تک حقائق کو نہیں پہنچانے دیا جاتا. اب اس ظلم کا مبارزہ کرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک اہم ترین کام جو رسول کو بھیجا جاتا ہے، انبیاء کو بھیجا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور اس معاشرے کے اندر جو ظلم ہے اس کو ختم کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. دو اہم ترین فریضے یہاں پہ جو بتائے گئے ہیں کہ جاؤ، تم کو جو بھیجا جا رہا ہے اس معاشرے کے اندر کیا کام کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ تم کو کیا کرنا ہے. خدا کی فقط و فقط خدا کی عبادت کرنی ہے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور اس کے مقابلے میں جو بھی طاقت ہے، جو بھی قد علم کیے ہوئے ہے اور جو بھی اس کے مقابلے میں آتی ہے، جو طاغوت ہے جس نے طغیان کیا ہے اس راستے میں، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے. یہ اہم ترین فرائض جو کہ قرآن کے اندر نبی اور رسول کے بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح سے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اہم ترین ایک اور کام جو رسول اللہ کا، جتنے ہر زمانے کے اندر جو رسول ہے خدا کا، اس کا ایک اہم ترین کام کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے کہ لوگوں کو سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی اطاعت کرو. یعنی اگر حکم کسی کا مانا جائے گا، حکومت اگر کسی کی ہوگی، امر اگر کسی کا ہوگا، تو کس کا ہوگا؟ ہمارے بھیجے ہوئے رسول کا ہوگا. یہ دین ہے جو حکومت کرے گا معاشرے کے اوپر. تمہارے بنائے ہوئے قوانین کی اتنی حیثیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری معرفت اتنی نہیں ہے، تمہاری سمجھ اتنی نہیں ہے، تمہاری پہنچ اتنی نہیں ہے. تم اپنے ذوق کے اندر، اپنے گمان کے اندر یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ قانون بنا کر انسان کو فلاح تک لے جائیں گے. لیکن نہیں، جس خالق نے تمہیں بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس معاشرے کو، اس دنیا کے اندر تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے تاکہ اپنے ہدف تک پہنچ سکو. بس اگر کسی کا حکم چلے گا تو وہ کون ہے؟ وہ رسول کی ذات ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کا حکم چلے گا. اسی طرح سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک اہم ترین وظیفہ نبی کا اور رسول کا کیا ہے کہ لوگوں کو پہلے کتاب کی تلاوت کرتا ہے، ان کے سامنے ان کی ہدایت کرتا ہے، اس طرح سے ان کی تزکیہ کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے. دیکھیں تربیت میں اور بنانے میں کیا فرق ہے. ایک دفعہ میں کہتا ہوں میں نے اس کی تربیت کی ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو بنایا گیا ہے. اس بنانے میں اور تربیت کرنے میں کیا فرق ہے؟ بنانا اس چیز کو کہتے ہیں کہ فرض کریں جو آج جو لوگ اس راہ ہدایت سے دور ہو گئے ہیں وہ انسان کو فقط بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں، لیکن اسلام انسان کو بنانا نہیں چاہتا ہے، اسلام انسان کی تربیت کرتا ہے. کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں؟ اگر میں ایک چیز کو اس طرح سے اس کے رشد کا، اس کے گروتھ کا سامان فراہم کروں کہ وہ میرے جو فائدہ ہے، میرا جو ہدف ہے اس کے اوپر پورا اتر جائے. جیسے فرض کریں آپ عید الاضحیٰ آتی ہے، آپ کو ایک بکرا خریدنا ہوتا ہے، صحیح؟ آپ کس قسم کا بکرا خریدتے ہیں کہ جو بھاگتا بہت تیز ہو یا جس کا گوشت بہت زیادہ ہو؟ ہر انسان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جس کا گوشت زیادہ ہو اس کو خریدا جائے. لیکن جب آپ کوئی سواری کا جانور خریدتے ہیں، ایک گھوڑا خریدنے جاتے ہیں، تو ایک ایسا گھوڑا نہیں خریدتے جو بہت زیادہ موٹا ہو، جس نے بہت زیادہ کھایا پیا ہو. وہ بھاگ نہیں سکے گا. آپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ کا ہدف ہے سواری کا جانور. ایک ایسا گھوڑا تلاش کیا جاتا ہے جو بھاگنے میں تیز ہو. وہاں پہ اس کا وزن نہیں دیکھا جاتا، اس کی سرعت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی سپیڈ کو دیکھا جاتا ہے. لیکن جب آپ بکرا خریدتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا زیادہ جس میں گوشت ہے میں وہ خریدوں گا. اس کو بنائے خاص طور پہ تربیت اس طرح سے بنایا جاتا ہے اس جانور کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ موٹا ہو سکے کم سے کم وقت کے اندر، تاکہ انسان کے اس ہدف تک پہنچا جا سکے، انسان کا جو مطمع نظر ہے وہاں تک پہنچ سکے انسان اور اس کو حاصل کر سکے. غرب کیا کرتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اسلام سے دور ہو چکے ہیں، وہ لوگ فقط جو مادی نگاہوں سے انسان کو دیکھتے ہیں، وہ انسان کو چاہتے ہیں اس طرح سے بڑے معاشرے کے اندر کہ ہمارے کام آئے. انسان کی اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے اسکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کل کو کیا بن جائے؟ کل کو ہماری فیکٹریاں چلانے والا بن جائے. اس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے کہ وہ معاشرہ جس کو ہم چلانا چاہتے ہیں، اپنے مفاد تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ انسان نوکروں کی طرح کیا کرے؟ میرے لیے کام مفید ثابت ہو سکے. اس کو اس طرح سے ان علوم کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ تم یہ حاصل کر لو، یہ حاصل کر لو، یہ حاصل کر لو. لیکن ان میں سے اکثر کا ہدف کیا ہے کہ انسان بالآخر کیا بن جائے؟ ایک ایسا ٹول بن جائے، ایک ایسا ابزار بن جائے، ایک ایسی مشین بن جائے کہ جس کا ہم و غم ہی کیا ہو کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے. گرچہ انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں بہت تیر مارا، بہت بڑا کام کیا اپنی زندگی کے اندر، میری زندگی بہت اچھی ہے، بہت اچھی خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اگر وہ غور کرے تو کس کی خدمت میں لگا ہوا ہے؟
ہمارے افراد جو فخر کرتے ہیں اس ملک سے دوسرے ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ جاب کریں، یہ سب کیا ہے؟ سارا کیوں آپ کو قبول کیا جاتا ہے؟ آپ کو بنایا ہی گیا تھا شروع سے اس لیے کہ ایک دن آ کے آپ ان کی خدمت کریں، چاہے یہاں رہ کے چاہے وہاں رہ کے۔ اب میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، ایک کلی ایک بات کر رہا ہوں، ایک کلی قانون، کہ جب غرب کسی کی جب انسان کو بناتا ہے تو وہ تربیت نہیں کرتا، اس کو بنایا جاتا ہے ایک صنعت کی طرح، ایک مشین کی طرح۔ لیکن جب اسلام آتا ہے تو اس کی فطرت کو دیکھتا ہے، فطرت کے اندر اس کے کمال کو دیکھتا ہے کہ کمال کس چیز کے اندر ہے۔ اس کا کمال اس چیز کے اندر نہیں ہے کہ فقط جو ہے ظاہری دنیا کے اندر وہ رشد کر جائے، ظاہری دنیا کے اندر اس کے پاس مال و دولت آ جائے، کچھ مقام آ جائے۔ وہ انسان کو اس ہدف عالی تک، اس خدا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہاں پہ انبیاء آ کے اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تربیت میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا ایک درخت ہوتا ہے، کس طرح سے باغبان آ کے اس کے اطراف میں جو ایسے پودے ہوتے ہیں جو اس کے لیے مضر ہوتے ہیں ان کو ہٹاتا ہے وہاں سے، اس کی آہستہ آہستہ ہر وہ چیز جو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے اس کو دی جاتی ہے۔ باغبانی کا کام ایک مثال ہے کس طرح سے تربیت ہوتی ہے۔ انبیاء بھی آتے ہیں اس طرح سے معاشرے کے اندر انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے، فقط ظاہر کو نہیں دیکھتے، اس کی فطرت کے مطابق، جب کسی چیز کی اس کی فطرت کے مطابق اس کو گروتھ دی جائے، تاکہ جیسی اس کی فطرت ہے وہ اپنے اس کے کمال تک پہنچ جائے، نہ کہ میرے مفاد کی خاطر، میرا مفاد جس کے اندر مد نظر نہ ہو، بلکہ خود اس شے کا کمال اگر مد نظر رکھا جائے اس کو ہم کہتے ہیں تربیت۔ جب بنانے والا اپنا مفاد مد نظر رکھے گا تو ہم کہیں گے اس نے صنعت کی، اس نے کچھ بنایا ہے، لیکن جب وہ اس چیز کا کمال کو اس کے مد نظر رکھے گا تو وہاں پہ تربیت کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ فرق جو انبیاء آ کے کرتے ہیں، فقط انسان کو بناتے نہیں ہیں، نہیں، اس کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ اپنے ہدف تک پہنچ جائے، اس ہدف تک جو اس کے انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، انبیاء آتے ہیں کس لیے؟ تاکہ وہ بوجھ جو ان کے اوپر ہے، انسانیت کے اوپر، ہر انسان نے اپنے اوپر ایک ایسا بوجھ طاری کر دیا ہے، اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان زنجیروں کو کاٹنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے جو اس نے اپنے پیروں میں اور ہاتھوں میں ڈال دی ہیں۔ یعنی کیا؟ یہ انسان جو کہ غلام بن چکا ہے، اس غلامی سے اس کو نجات دینے کے لیے کس چیز کا غلام بن چکا ہے؟ اپنی اسی غضب و شہوت کا۔ ہر وہ کام جو اس دنیا میں کرنا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر میرا مفاد ہے، اس کے اندر کوئی لذت ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر میرا کوئی فائدہ ہے کہ فائدہ نہیں ہے، اس سے مجھے اس دنیا کے اندر کیا ملے گا، اسی کے اندر اسیر ہوا ہے۔ یہ اسارت ایسی اسارت ہے جو اس کو اس کے باہر دیکھنے نہیں دیتی۔ ساری کی ساری ایک ایسی زنجیریں ہیں، ایسے حجابات ہیں، ان حجابات کو توڑنے کے لیے، انسان کو آزاد کرنے کے لیے، جو انسان کو اوپر نہیں جانے دیتی، پرواز نہیں کرنے دیتی، انسان کے بالوں پر جن زنجیروں نے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، ان زنجیروں کو کاٹنے کے لیے، کہ جب تک ان زنجیروں کو نہ کاٹا جائے یہ انسان پرواز نہیں کر سکتا۔ انبیاء آتے ہیں تاکہ ان زنجیروں کو کاٹا جائے، اس انسان کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ اپنے ہدف عالی تک پرواز کر سکے۔ اسی لیے دیکھیں اسلام کے اندر کتنا زیادہ اس بات پہ آپ کو احادیث میں ملتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسلام کے اندر یہ کہا گیا کہ حتیٰ اس چیز کے اندر بھی ایک ظاہری چیز ہے، بہت چھوٹی چیز بظاہر نظر آتی ہے، کہ جب انسان کو کہا گیا کہ کسب معاش کرو تو کیا کرو؟ خود اپنا کام کرو، کسی کی نوکری میں نہ جاؤ، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ وہ بھی رزق حلال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مثلا وہ ایسی نوکری جو کہ رزق حرام اس میں نہ جاؤ، نہیں، کلن نوکری کی زندگی میں نہ جاؤ۔ یعنی اسلام اس حد تک بھی جو ہے وہ غلامی کو انسان کے پسند نہیں کرتا۔ سعدی اپنی کتاب کے اندر ایک بہت اچھی ایک اس کو تمثیل کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ایک شخص جو ہے، ایک بھائی ان میں سے جو ہے ایک دربار میں تھا، دربار کا ملازم تھا، اور ایک شخص دوسرا اس کا جو بھائی تھا وہ ایک عام زندگی، محنت مزدوری کی زندگی گزارتا تھا، ایک درویشانہ، ایک سادہ زندگی گزارتا تھا۔ وہ جو بھائی دربار میں تھا اس کا کام کاج کوئی خاص نہیں تھا، بس وہاں پہ خدمت کرتا تھا بادشاہ کی، جو بھی اس کا کام تھا، لیکن اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھی، اس کی زندگی انتہائی سکون کے ساتھ گزرتی تھی۔ وہ بار بار اپنے بھائی کو آ کے کہتا تھا کہ تم آخر ایسی سخت زندگی کیوں گزارتے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ بھی کم ہے، مقام بھی تمہارا کوئی نہیں، تمہاری معاش کوئی عزت بھی نہیں ہے، تم آؤ میری طرح زندگی گزارو، تم بھی دربار میں آ جاؤ۔ وہ شخص کہتا تھا مجھے تعجب ہے تم پر کہ تم مجھے اس طرح اپنی طرح کی زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس غلامی کی زندگی کو چھوڑ کر میری طرح زندگی گزارو، نہ کہ تم مجھے دعوت دو۔ میری زندگی آزاد زندگی ہے، تمہاری زندگی غلاموں کی زندگی ہے۔ یعنی انسان، یہ فطرتاً انسان کے اندر موجود ہے
حریت جو ہے، آزادی جو ہے، انسان کو اس طرح سے خدا نے خلق کیا ہے کہ ہمیشہ آزاد رہے. عجیب یہ فطرت، یعنی انسان یہ جو چیز بار بار انسان دل چاہتا ہے کہ اس پہ جتنا بھی زیادہ زور دیا جائے، انسان کتنا بھی غور کرے اپنے آپ پر کم ہے. یہ بھی انہی موارد میں سے ایک ہے کہ انسان اپنی فطرت کا ذرا غور کرے. حریت کو اس کے اندر رکھا گیا، آزادی کو رکھا گیا. انسان برداشت نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے سر جھکائے. لیکن مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ مشکل وہی آتی ہے جب اس فطرت کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. جب حجاب میں چلی جاتی ہے تو یہ ساری جو ارزشیں ہیں، ساری جو ویلیوز ہیں، وہ ساری جو حقائق ہیں کہ جس کے ساتھ خدا نے اس کو لطف کر کے، کرم کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ ساری کی ساری پیچھے رہ جاتی ہیں. پھر ضرورت پڑتی کہ جائیں، پھر ایک سلسلہ ہو، دوبارہ سے رسول جائیں، انبیاء جائیں، دوبارہ سے اس انسان کو بیدار کریں. ہمارے معاشرے کے اندر آپ جتنی بھی دیکھیں، جو مشکلات کو دیکھتے ہیں، اگر اس معاشرے کے اندر ہم کو نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں پستی کا شکار ہیں، ان کے اندر بلند ہمت ہی نہیں ہے. ہمارے جوانوں کے اندر آج دیکھیں بہت زیادہ واضح طریقے سے ہم کو نظر آتا ہے کہ آپ جتنے بھی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہارا ہدف کیا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک ایسی چیز بتائے گا کہ جو اس کو آئندہ آنے والی زندگی کے اندر ایک ایسے مقام تک پہنچا دے جس کے اندر پیسہ اور دولت زیادہ ہو. ایک ایسے کیریئر کو چوز کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جس کے اندر بظاہر بہت مالی اور دنیاوی مفادات ہیں اس کے اندر. جو ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس خاطر، جو انجینئر بن رہا ہے تو اس خاطر، جو اکاؤنٹس میں جا رہا ہے اس خاطر، جو مینجمنٹ میں جاتا ہے اس خاطر. اصلاً جو کیریئر کو چوز کرتے وقت جو سب سے اہم چیز پہلے مد نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر دنیاوی لحاظ سے کیا مفادات ہیں. ہمارے یہاں جو کیریئر کاؤنسلنگ کے جو سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر پہلا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں جاب کہاں ملے گی، تم کہاں پہنچ سکتے ہو. لیکن دین ہم کو اس طرح سے نہیں علم کی جانب، جو رسول خدا کی اتنا زیادہ تاکید ہے کہ علم حاصل کرو کہ تم کو چین ہی جانا پڑے، وہ اس لیے تھا، اس ہدف کے لیے مد نظر تھا. اس لیے اتنی تاکید کی گئی تھی کہ اسلام کے اندر کہ تم اس علم کو حاصل کرو. اگر آپ آج جوانوں سے پوچھیں تو کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ راز جو اب تک، وہ حقائق جو اب تک کشف نہیں ہوئے اس جہان کے اندر، میں چاہتا ہوں ان کو کشف کروں. یعنی انسان کے اندر جو حقائق کو جستجو کرنے کی جو ایک فطری چیز رکھی گئی تھی، اتنی اس کو چھپا دیا گیا ہے، اس کے اوپر اتنے حجاب آ گئے ہیں کہ وہ اتنی پس پردہ چلی گئی کہ کوئی اس کا نام نہیں لیتا. کتنے آپ کو لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو کہیں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اسلام کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اسلام جس کو انسانوں کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ رشد اور کمال کی منزلت کو طے کریں، ان منزلوں کو طے کریں. لیکن وہ اسلام اس دنیا کے اندر آج ہم کو نافذ نظر نہیں آتا. ہم کیوں نہ ایک ایسے راستے کو اپنائیں تاکہ اس اسلام کو پہلے سمجھیں اور اس کو معاشرے میں نافذ کریں. ہمیں ایسے افراد ہم کو اس معاشرے میں نظر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ جس راستے کے اندر مشکل ہو، جس کے اندر دنیا نہ ہو، اس کو کوئی حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھانا چاہتا. آپ کی اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر جب کیریئر گائیڈنس کے سیمینار ہوتے ہیں تو کتنی دفعہ کون ہے وہ لوگ جو بتائیں کہ بالآخر انسان کو سمجھنا بھی ایک فیلڈ ہے. جاؤ اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کرو، جاؤ اس اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو سب سے بڑی نعمت کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ ہدایت ہے اس کی، یہ دین ہے اس کا جو سب سے بڑی نعمت ہے. خود انسان کا اپنا نفس ہے، وہی جس کو امام علیہ السلام رو رہے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں شخص کو جو اپنی چیزوں کو جب گم کر دیتا ہے تو اس کے لیے پورا دن جو ہے گزار دیتا ہے پریشانی کی حالت میں، لیکن اپنے نفس کو جو گم کر بیٹھتا ہے تو اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا. کیوں ہم لوگ نہ جائیں ایسے علوم کو حاصل کریں کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے، اس ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ پورا معاشرہ ہدایت کی جانب جا سکے، کمال کی جانب جا سکے. یہ ہے وہ مشکل جس کو جو پست ہمتی ہے، بلند ہمتی دکھائیں. اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کیا ہوگا، خدا ہے جو رزق کا انتظام کرنے والا ہے. یہ آپ کی مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے. آپ خدا کے لیے کام کریں. جب انسان ایک سیٹ کے پاس نوکری کرتا ہے تو کیا اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان نوکری کر لیتا ہے بڑے اطمینان سے ہوتا ہے کہ اب میرے رزق کا تو انتظام ہو گیا. جب آپ سیٹ کی نوکری کرتے ہیں آپ کو کتنا اطمینان ہوتا ہے. جب آپ خدا کی نوکری کریں گے تو اطمینان کیوں نہیں ہے؟ جب آپ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، خدا کے راستے میں جا رہے ہیں، تو آپ کو کیوں اتنا دغدغہ ہے؟ کیوں آپ کے دل میں ہمیشہ یہ وہ بے چینی ہے کہ پتہ نہیں کیا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ پھر آپ کو یہ رزق تو کیا ایسے رزق ملیں گے کہ جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے. فقط رزق مادی تو نہیں ہے، رزق مانوی نام کی بھی کوئی چیز موجود ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ بلند ہمتی نہیں دکھائی جاتی. امام علیہ السلام کی کتنی ایسی روایت، اس وقت مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس جوان کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں جو بلند ہمت ہو. وہ جوان مجھے پسند نہیں ہے کہ جس کے اندر پست ہمتی ہو، جو چھوٹے چھوٹے ہدف اپنی زندگی کے بنا کے بیٹھا ہو،
جس سے اگر پوچھا جائے اسکول کے اندر اب جو تھوڑا سا بڑا ہو گیا, میٹرک کے اندر آ گیا, انٹر کے اندر آ گیا, تم جو کرنا اس کے آگے کیا کرو گے, کہے گا میں ایک جاب کروں گا. جاب کر کے تم کیا حاصل کرو گے, پیسہ حاصل کروں گا. پیسہ حاصل کر کے تم کیا کرو گے؟ اگر ہم اس سے قریدتے چلے جائیں تو کیا جواب دے گا آخر میں وہ یہ کہے گا کہ بالآخر جب میرے پاس پیسہ آئے گا تو میرے پاس اچھے کپڑے ہوں گے, اچھا گھر ہوگا. تو وہ تو اگر فرض کریں کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی سے امیر گھرانے کے اندر ہے, تو اس کا مطلب اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ چیز تو آج اس کے پاس پہلے سے موجود ہے, پھر تو علم کا سارا مقصد ہی فوت ہو کے چلا گیا. اتنی زحمت کرنے کے بعد تم وہیں آ جاؤ جو تمہارے پاس پہلے سے چیز موجود ہے, پھر زحمت نہ کرو. آخر اگر یہی ہدف ہو جائے ہماری زندگی کا, اتنا چھوٹا ہدف ہو جائے, تو معاشرے کے اندر ہم کو جو پست ہمتی نظر آتی ہے, ایک بے حسی نظر آتی ہے. یعنی دنیا کے اندر اس وقت دیکھیں کس حد تک انسان اپنے کھول کے اندر جو ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے کہ آج ہم کو احساس ہی نہیں کہ ہمارے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا دل یہ اس وقت تڑپ رہا ہے کہ اس وقت سیریا کے اندر, شام کے اندر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں کس حالت کے اندر گزار رہے ہیں, کہ جن کو سزا فقط اس بات کی دی جا رہی ہے کہ وہ اسرائیل کے مقابلے پہ آگے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اور بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں پہ آزادی نہیں ہے. کس حد تک جھوٹ, کس حد تک دھوکہ فریب جن لوگوں کو دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر, جہاں پہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کی حکومت جو ہے بہت عادل و انصاف کی حکومت ہے, لیکن جو بہانہ بنا کے ان کو مارا جا رہا ہے وہ کتنا غلط ہے. اور وہاں پہ ہمارا میڈیا جو ہے, پوری دنیا کا میڈیا کس بے شرمی کے ساتھ اس چیز کو فروغ دیتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, یہاں پہ ہم کو آزاد ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ڈیموکریسی نافذ ہو سکے. تم کو کیوں وہاں پہ سعودی عرب میں ڈیموکریسی نظر نہیں آتی, وہاں پہ کیوں بادشاہ تم کو اتنی عزیز ہے؟ لیکن ہم لوگ, ہمارا میڈیا دیکھیں کس حد تک بے حس ہو چکا ہے, اور اس طرح بے شرمی کے ساتھ اس چیز کو ترویج کرتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کے خلاف آواز کیوں بلند نہیں کی جاتی اور بلند کرنے ہی نہیں دی جاتی. اصلاً یہ باتیں, خبریں پہنچا ہی نہیں جاتی. آپ اپنا میڈیا کھول کے دیکھ لیں, صبح سے شام تک آپ کو اپنے سیاستدانوں کی فضول حرکتوں کے علاوہ آپ کو کیا نظر آتا ہے اس کے اندر؟ صرف اور صرف, اور جو کچھ اپنے ملک کے اندر بھی دکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ فقط اور فقط کرپشن ہے, مایوسی ہے, اس نے اس کو مار دیا, اس بے دردی سے مار دیا, وہاں پہ اس کا اس طرح سے حق غصب کر لیا گیا. یہ آخر کیوں ہم لوگ اتنے بے ہوش ہو چکے ہیں؟ خوب مجھے نہیں بتایا جا رہا, لیکن آیا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ رسول خدا نے کیا نہیں فرمایا تھا کہ وہ شخص جو صبح بیدار ہو اور اس کے ہم و غم مسلمان نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ کیوں ہمیں آج درد نہیں ہے؟ کیوں ہم اتنے آسانی سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں میں لمحہ جب بریکنگ نیوز آتی ہے فقط دشمنوں کو شکست ہو, انشاءاللہ کہ زمینہ فراہم ہو امام کے آنے کا. آج دیکھیں یمن کے اندر جو شدید ترین ظلم ڈھایا جا رہا ہے, 6 ماہ ہو چکے ہیں, اور جس بے دردی کے ساتھ حد تک کیمیکل ویپن استعمال کیے جا چکے ہیں, اور وہاں پہ لوگ جو ہے اتنی استقامت کے ساتھ, اتنے صبر کے ساتھ بالآخر خدا کی راہ میں فقط اس خاطر کہ ہم کو ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا, کھڑے ہوئے ہیں, استقامت کر رہے ہیں. لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں کیسی قوت ہے کہ جو اس استکبار جہانی, اس امپیریل پاور کا ساتھ دے رہی ہے, اس لیے اس وقت میڈیا خاموش ہے. اگر یہی کام کہیں اور ہو رہا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ دنیا کس طرح سے میڈیا جو اس کے پیچھے پڑ چکا ہوتا. تو یہ بے حسی جو ہے بالآخر عجیب, اس کے اندر ہمیں غور کرنا ہوگا ہماری ذمہ داری کیا ہے. جو لوگ جانتے ہیں اس مسئلے کو, ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے اس سلسلے میں. اتنی خاموشی صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے دیکھیں دشمن اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے خاص طور پہ جو انبیاء کے اہداف میں سے بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو تفرقے سے نجات دیں. لوگ جو ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر, اور اس کا سارا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ استکبار, وہ امپیریل پاورز ہیں کہ جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک اہم اہداف میں سے یہ چیز بیان کی گئی کہ انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ اختلافات کو ختم کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ آخر تم کس دنیا کی خاطر لڑ رہے ہو, اس کا فائدہ کہاں پہ جائے گا, کس کو اس کا فائدہ ہوگا. آج آپ باقی دنیا کو چھوڑ دیں, ہمارے اپنے معاشرے کے اندر یعنی امت مسلمہ کے اندر کس طرح سے دشمن اس کام کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا ہے, اور اس کے اندر ہم خود بھی شریک ہیں. دشمن نے ایک گروہ یہاں پہ بنایا, ایک گروہ وہاں پہ بنایا. نہ صرف جاہلوں کے اندر, پڑھے لکھے افراد کے اندر ایسے افراد شامل ہیں کہ جو آپ کو اس وقت ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اس ممبر سے باتیں بھی کرتے نظر آئیں گے. ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسے افراد کے سامنے؟ فقط ایسی بات کر کے جس سے امت اسلامیہ کے, امت مسلمہ کے اندر شگاف پیدا ہو. یہ ممبر اس لیے نہیں ہے, یہ ممبر اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو بیان کیا جائے. امام حسین علیہ السلام کے اہداف میں سے انسانیت کا کمال ہے, اس دین کا نفاذ ہے, نہ کہ ایسے دین کی پرچار کی جائے جس کا اجتماع سے کوئی تعلق نہ ہو. جب اس ممبر سے اگر کوئی
سیاست کی بات کرتا ہے، اجتماع کی بات کرتا ہے، دین کے نفاذ کی بات کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس ممبر کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاست تو ایک گندی چیز ہے، جو سیاست تم کرنا چاہتے ہو گندی چیز ہے، وہ سیاست جو کہ اسلام کی سیاست ہے عین دین ہے، وہ اہداف انبیاء میں سے ہے، ہدف انبیاء یہ ہے کہ اس دین کو اس لیے بھیجا گیا اس معاشرے کے اندر کہ دین نافذ ہو، اس سے مقدس ہدف کوئی نہیں ہے، لیکن دنیا اس کو جب ایک دفعہ گندا بنا دیتی ہے، اس کو ناپاک بنا دیتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ اس ممبر سے ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ امام علیہ السلام آج اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ لوگوں کو اٹھانے کے لیے کیا باتیں کرتے؟ دین سے ہٹ کے بات، یعنی ایسا دین پیش کرتے جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم کو امام کی سیرت میں کبھی باتیں نظر آتی ہیں؟ آپ روز اپنے اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے جس کے اندر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کبھی حجاب کے نام پر، کل ہی آج کے اخبار میں دیکھ رہا تھا، کسی شخص نے حجاب کی حمایت میں کچھ لکھا اور اس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں نہیں شرم آتی ہے انسان کو دیکھتے ہوئے کہ جو لکھنے والے ہیں کوئی غیر مسلم نہیں ہے، اپنے مسلمان ہیں، لیکن کیا ہے اتنے دور ہو چکے ہیں تعلیمات دینی سے کہ ان میں سے کوئی یہ بڑھ کر نہیں کہہ رہا کہ بلاخر اگر میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہے مسلمان ہونے کا؟ ایک طرف سے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں مسلمان، لیکن جو اسلام مجھے کہتا ہے مجھے عمل بھی نہیں کرنا۔ یہ عجیب تضاد ہے ہمارے معاشرے کا، اور پورے امت مسلمہ اس میں گرفتار ہو چکی ہے اس وقت۔ ایک طرف سے مسلمان بھی ہے، لیکن جیسے ہی میں دین پر عمل کرتا ہوں تو مجھے عمل بھی نہیں کرنے دیا جاتا، مجھ پر ہارڈ لائنر اور ایکسٹریمسٹ اور پتہ نہیں کیا کہ لیبل لگا دیے جاتے ہیں، اور کام بھی دشمن اتنی زیرکی سے، اتنی عقل، اتنی سوچ کے کرتا ہے کہ پہلے کچھ لوگوں کو دین کے اندر اس طرح سے ایسے کام کرواتے ہیں ان سے کہ دین بدنام ہو جائے، اور وہ کہیں کہ ہم جو کہ دین کے ماننے والے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ داعش اور طالبان اور یہ سب کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ پہلے دین کو بدنام کیا جائے، تاکہ میں جو کہ صحیح دین پہ عمل کرنا چاہوں، جیسے ہی میں نعرہ لگاؤں کہ نہیں میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ پہ لیبل لگ جائے کہ یہ ملا ہے، یہ طالبان ہے، یہ داعشی ہے۔ بابا میں وہ اس دین کو عمل نہیں کرنا چاہ رہا، میں صحیح دین پر عمل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس طرح سے اسی کو کہتے ہیں فتنہ، جس فتنے کی اتنی زیادہ جس سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ فتنہ کوئی اور چیز نہیں، یہی فتنہ کیا ہے کہ انسان کے اوپر حق اور باطل مشتبہ ہو جائے، اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کرنا ہے، دین پر عمل نہ کروں تو مشکل، دین پر عمل کروں تو مشکل۔ اس طرح سے حالات کو اتنا زیادہ مشتبہ بنا دیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنا راستہ نکالنے میں سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ایک لڑکی آج حجاب کرنا بھی چاہے تو وہ پریشان ہو جائے گی کہ واقعی وہ دین جو کہ اگر دین وہ ہے کہ جو یہ داعشی اور طالبان جو کر رہے ہیں تو مجھے نہیں کرنا، یہ مجھے پسند نہیں ہے دین، اس کی تعلیمات اس کا مطلب صحیح نہیں ہے۔ یہی جو چیز ہے جو آج جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ دین کو ایک ایسی صورت میں پیش کیا جائے، ایسی اس کی بھیانک صورت بنا دی جائے کہ لوگ دین کا انکار کر بیٹھیں۔ یہی کام جو ہے آج سے 300-400 سال پہلے غرب کے اندر ہوا، جہاں پہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، لوگ مسیحیت کو مانتے تھے، لیکن مسیحیت جب ایک ایسے جگہ پہ آ کے پہنچ جاتی ہے، ایک ایسے تنزل کا شکار ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر یہ مسیحیت ہے تو ہم کو نہیں چاہیے ایسی مسیحیت، وہاں سے دین اور دنیا کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں، وہاں سے پھر سیکولرزم کے نعرے نکلتے ہیں کہ انہی نعروں کا آج ہم تک منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بابا تمہارا مسئلہ تھا، تمہارا دین منحرف ہو چکا تھا، تمہارے دین کے اندر انحراف آ گیا تھا، تمہارا دین تم کو ترقی نہیں کرنے دے رہا تھا دنیا کے اندر، تمہارا دین جو ہے وہ علم کی مخالفت کرتا تھا، ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کب علم کی مخالفت کی، کب ان چیزوں کی مخالفت کی؟ لیکن یہ بے وقوف مسلمان وہ ان نعروں کے اندر، ان شعارات کے تحت آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں جس طرح سے عیسائیت نے اپنے آپ کو جب دین سے نکال دیا تو دیکھیں کتنی ترقی کی انہوں نے۔ آج دنیا کے ترقی یافتہ ملک کس کو سمجھا جاتا ہے؟ وہی جو دین سے جتنا زیادہ دور ہے۔ ہم کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ ہم کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تم بھی ترقی کرنا چاہتے ہو تو اسی راہ پر آ جاؤ، دین کو چھوڑو گے، دین کو چھوڑنا ایکول ہے کس چیز کے؟ ترقی کے۔ اور مسلمان واقعی آج اس چیز کو، دین کو چھوڑتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ میں ماڈرن ہوں، اپنی ترقی کی علامت سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی انتہائی پستی کی علامت ہے جو کہہ رہا ہے، لیکن اس چیز کو نہیں سمجھ رہا، ان حجابات کے اندر آ چکا ہے، ان شبہات کے اندر آ چکا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے کہ جو آج ہماری دنیا کو لے چکے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مسئلے کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں۔ یہ جو تفریقے کا مسئلہ ہے، اتحاد کا مسئلہ ہے، جس کو اس طرح سے پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہی ممبروں سے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، دشمن کو ایسے بہانے دیے جاتے ہیں کہ پھر وہ جو کام کرتا ہے بلاخر دیکھیں کچھ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ دشمن ایک ایسے بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جس کو لے کر اس کو اتنا بڑا بنایا جائے کہ پھر آپ کے ہاتھ سے وہ چیز نکل جاتی ہے، پھر آپ پیچھے بھی ہٹنا چاہیں تو نہیں ہٹ سکتے، اور آج یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اب اگر ہم پیچھے بھی ہٹنا چاہیں تو بہت مشکل ہو چکا ہے۔
ایک شیعہ کی جان اگر میرے کچھ کلمات کہنے کی وجہ سے کسی دنیا کے کسی اور کونے میں چلی جاتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک مظلوم شیعہ اگر کسی دنیا کے کونے میں مارا جاتا ہے میرے کسی کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، مجھے جواب دینا ہوگا۔ آخر کیوں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے؟ یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں، اس شخص کی ذمہ داری نہیں جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس شخص کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو سن رہا ہے۔ ایسی مجلسوں کو، ایسی سازشوں کو دیکھیں تو اس کو مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ فقط خاموشی اختیار کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہت تیزی سے اس وقت دشمن نے کام کر رہا ہے، اس میں بہت زیادہ کامیاب ہو چکا ہے۔ وہاں پر بھی ایک گروپ ہے اور یہاں پر بھی گروپ، ہمارے پاس بھی کم افراد نہیں ہیں جو اس تیزی سے اس میں، اور معلوم ہے اس وقت ثابت ہو چکی ہے بات کہ دونوں گروپس کو ایک ہی جگہ سے فیڈ کیا جاتا ہے، اس کو بھی وہیں سے پیسہ ملتا ہے اور اس کو بھی وہیں سے پیسہ ملتا ہے۔ باقاعدہ پیڈ افراد ہیں یہ۔ اب یہ وہ زمانہ نہیں رہا، اب اس میں خاموشی مزید اختیار نہیں کی جا سکتی، اب ہمیں کہنا پڑے گا، ان کے چہروں سے نقاب کو اٹھانا پڑے گا۔ آخر تم کیا کر رہے ہو؟ کس مصیبت میں امت مسلمہ کو تم نے اپنی ان چند باتوں کہہ کے جو ہے گرفتار کر لیا ہے؟ بس یہ تمام کام، یہ جتنی بھی آپ مشکلات دیکھ لیں معاشرے کے اندر، یہ جتنی بھی چند کا میں نے ذکر کیا، ان تمام کی بازگشت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دو تین چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ یا جہالت کی طرف اس کی بازگشت ہے، یا اس کی بازگشت غفلت کی جانب ہے، جو یہ کام کر رہا ہے اس کو وہ نادانی میں کر رہا ہے، غافل ہے، یا پھر اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے، جانتا ہے چیزوں کو لیکن اپنے نفس سے ابھی نہیں نکل پایا، اپنی ان زنجیروں سے باہر نہیں نکل پایا، جانتے بوجھتے کام کرتا ہے۔ بس یا تو وہ ظلم کرتا ہے یا جاہلانہ کوئی کام کرتا ہے، اپنی نادانی میں کام کرتا ہے، اپنی غفلت میں کام کرتا ہے۔ جتنی بھی مشکلات ہیں اس کی روٹس جو ہیں وہ یہیں پہ آ کے جاتی ہیں، اور انبیاء کا بیسک کام انہی دو تین چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، اس پہ فوکس کریں، غور کرنے کی کوشش کریں تو یا تو وہ ان کا جو کہا گیا کہ مذکر ہے، یعنی لوگوں کو غفلت سے نکالتا ہے۔ اگر لوگ غفلت سے نکل جائیں گے تو بہت سارے ایسے وہ کام جو اپنی غفلت کی بنیاد پہ کیا کرتے تو اب نہیں کریں گے، یا ان کو جہالت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تعلیم ان کی جو یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ کام جو کہ جہالت کی بنا پر ہو رہے تھے وہ نہ ہوں۔ اسی طرح سے ان کی تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ کام جو ظالمانہ انداز میں ہو رہے تھے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے ہو رہے تھے، وہ نہ ہوں۔ بس اہم ترین کاموں، یہ وہی بیسک چیزیں ہیں کہ جو انبیاء کا کام انہی دو تین چیزیں ہیں کہ جن کو اگر صحیح کر لیا جائے، معاشرے سے اگر آپ جہالت کو ختم کر لیں، لوگوں کو بیدار کر دیں کہ وہ دیکھ لیں کہ ان کا اپنا ہدف کیا ہے، ان کا اپنا کمال کہاں پر ہے، جاگ جائیں اور اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں تو تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ان تینوں باتوں میں خلاصہ کرنا آسان ہے، لیکن ایک بہت بڑا انبیاء کی پوری زندگیاں جو ہیں اس میں قربان ہو گئیں، اور یہی وہ سلسلہ ہے کہ جو امام علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ اور امام کا اہم ترین کام کیا ہے کہ اسی دین کی اس طرح سے حفاظت کرنا کہ جو ان تک پہنچایا گیا ہے، اور اس راستے کے اندر کیا قربانیاں دینا، یہاں تک کہ ان کا سب کچھ ان کو قربان کرنا پڑ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس دین کو کا جو اصلی کام ہے وہ انسان کو ان اندھیروں سے نکالنا ہے تاکہ وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکے۔ اسی سلسلے کے اندر جو ابا عبداللہ علیہ السلام کی جو تحریک ہے پوری یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ انسان ان اندھیروں سے باہر نکلے، اس جہالت سے باہر نکلے، اس کو جگایا جائے۔ ہم آہستہ آہستہ بالآخر ان ایام کے نزدیک ہو رہے ہیں، اس دن کے نزدیک ہو رہے ہیں کہ جو تاریخ انسانیت کا ایک سیاہ ترین دن ہے، کہ جس کے اندر انسانیت اتنی گر جاتی ہے کہ ایک شخص جو کہ انتہائی نرم دلی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اس معاشرے کو اٹھانا چاہتا ہے، جگانا چاہتا ہے، اس سے اپنی منزل سے نزدیک کرنا چاہتا ہے، اس کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اپنے محسن کو اس طرح سے شہید کر دیا جاتا ہے جو چاہتا ہے کہ ان پہ احسان کرے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ایک نور لے کے آئے، ہدایت کے چراغ جلائے، لیکن یہ عجیب گمراہی اور تاریکی کے اندر لوگ ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ ان کی زندگی نورانی ہو۔ اسی لشکر کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو سب کے سب نور کا اور ہدایت کا چراغ ہیں، لیکن عباس علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جو ان سب میں بہت نمایاں ہے، بہت منفرد ہے۔
امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عباس علیہ السلام کو جنت میں وہ مقام حاصل ہوگا کہ باقی سب لوگ، باقی تمام شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رش کھائیں گے کہ کیا مقام ہے آپ کا۔ ایک ایسا مقام، ایک ایسی منزلت علی ابن ابی طالب کے اس بیٹے کو حاصل ہے۔ خاص اہتمام کے ساتھ امام علی علیہ السلام اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے عرب میں ایک ایسے قبیلے کی خاتون سے شادی کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں مجھے ایک بہادر بچہ ملے خدا کی جانب سے۔ اس وقت لوگ نہیں سمجھ رہے کہ امام علیہ السلام کیوں آخر اس چیز کا اتنا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، کیوں آپ کو ایک بہادر اور شجاع فرزند کی ضرورت ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب تاریخ کے ورق الٹ جاتے ہیں، ایک دن لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ امام علیہ السلام آخر کس دن کا انتظار کر رہے تھے اور کس دن کے لیے اہتمام آپ نے کیا تھا۔ عزیزان محترم، جب عاشور کی تاسوعہ جب آتی ہے، 9 محرم آتی ہے، تو ایک عجیب مشکل حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ پیش آتی ہے۔ وہ کیا مشکل ہے کہ وہ شخص جو فوج اشقیاء کا شقی ترین انسان ہے، شمر، وہ آپ کے لیے امان نامہ لے کے آتا ہے، خیمے کے باہر آ کے آواز دیتا ہے آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو۔ جب شمر آواز دے تو جس کو بھی آواز دے گا اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ جب عباس علیہ السلام سنتے ہیں کہ شمر مجھے آواز دے رہا ہے، جواب دینا گوارا نہیں کرتے، اس بات کو اپنے لیے ایک شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں وہ کریم امام وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں عباس اس شخص کو جواب دو چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ ادب دیکھیں امام علیہ السلام کا، کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا بھی ہے لیکن اس نے تم کو بلایا ہے، اس کے بعد کا جواب دو۔ آپ باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے، کیوں مجھے بلا رہے، کیوں آواز دے رہے ہو؟ کہتے ہیں میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ عباس علیہ السلام جوش میں آتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے سارے افراد، سارے اصحاب ایک ایک کر کے اٹھتے ہیں اور امام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ اور جب صبح عاشور ہوتی ہے اور یہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور اصحاب ایک ایک کر کے جنگ پر جاتے ہیں، یہاں تک کہ بنی ہاشم کی باری آتی ہے، عباس علیہ السلام ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ عباس کون ہیں؟ اس لشکر کے سپہ سالار ہیں، یہ علم ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہر وقت ان کی خواہش ہے عباس علیہ السلام کی کہ جائیں اور اپنی جان کا نذرانہ امام کی خدمت میں پیش کر دیں، لیکن امام جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ جو ہم سنتے ہیں کہ امام حضرت آتے ہیں اور آخری وقت میں اجازت لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ فقط آخری وقت میں اجازت لی ہو، کتنی بار اس سے پہلے امام سے اجازت مانگ چکے ہیں، لیکن امام کہتے ہیں نہیں عباس تم تو میرے فوج کے سپہ سالار ہو۔ ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے بنی ہاشم شہید ہو جاتے ہیں، علی اکبر و عون و محمد و قاسم سب شہید ہو جاتے ہیں۔ بالآخر اب عباس کہتے ہیں کہ مولا اب تو مجھے جانے کی اجازت دیں، اب میرا دم گھٹ رہا ہے، میں زندہ نہیں رہ سکتا اس سے زیادہ۔ امام کہتے ہیں اچھا تم اگر جنگ پہ جانا ہی ہے تو پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لو، کیا تم بچوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام کر سکتے ہو؟ عباس عجیب ہے، نہیں معلوم کہ اس میں کیا راز تھا، امام نے کیوں حضرت عباس کو حکم دیا کہ جانے سے پہلے اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے کچھ پانی لے آؤ۔ پہلے حضرت عباس جاتے ہیں، دشمن کے سامنے ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، واپس آتے ہیں جب خیموں میں تو دیکھتے ہیں الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہیں، خیمے سے اس مشق کو اٹھاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، 4000 افراد کا پہرا ہے اس نہر کے اوپر، وہ پانی جس سے کفار تو پانی پی رہے ہیں لیکن امام اور اس کا خانوادہ پیاسا ہے، ان کو اس پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ 4000 کے افراد کے لشکر کو چیرتے ہوئے نہر تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھوڑے کے ساتھ اس نہر تک پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ پانی جو ہے گھوڑے کی پیٹھ سے لگنے لگتا ہے، اپنے چلو میں پانی بھرتے ہیں اور اپنے منہ کے نزدیک لے جاتے ہیں، اپنے دہان مبارک کے نزدیک لے جاتے ہیں، پانی پینا ہی چاہتے ہیں لیکن پھر ایک دم سے لوگ دیکھتے ہیں کہ پانی کو دوبارہ پھینک دیتے ہیں، اسی دریا میں دوبارہ پھینک دیتے ہیں اور پھر کچھ اشعار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عباس تمہارا امام پیاسا اور تم پانی پی لو، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ کیسی وفاداری ہے کہ تمہارا امام اس وقت جنگ کی حالت میں ہو، زندگی و موت کی کشمکش میں ہو اور تم ٹھنڈا پانی پی لو۔ یہ کہہ کے واپس آتے ہیں، مشق کو بھرتے ہیں پانی سے اور ان کا اپنا سارا کا سارا توجہ اس بات پر ہے کہ میں امام علیہ السلام کے اس حکم کی کسی طرح سے تعمیل کر لوں، یہ پانی بچوں تک پہنچ جائے، وہ پیاسے بچے جو 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے، ان پیاسے بچوں تک میں کسی طرح سے پانی پہنچا دوں۔ جب آئے تھے تو کسی اور راستے سے آئے تھے، کھلے اور راستے سے آئے تھے، لیکن اب جب جاتے ہیں تو کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، اب یہ جنگل کا راستہ، نخلستان کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ درختوں کی آڑ میں وہ جو امانت لے کے جا رہے ہیں، جو قیمتی امانت جو کہ پانی ان کے ہاتھ میں ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔
مشق کو اپنے پشت پہ سوار کرتے ہیں، تیزی سے بڑھتے ہیں خیام کی جانب، لیکن بالآخر آواز آتی ہے، کہتے ہیں کہ اے دشمن، اگر تو نے میرا دایاں ہاتھ شہید کر دیا تو کیا ہوا، میں اپنے امام سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ امام حضرت عباس کا سیدھا ہاتھ قط ہو چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ نوبت یہ آتی ہے کہ آپ کا بایاں ہاتھ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عباس کی پوری کوشش ہے اس مشق کو کسی طرح سے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس قیمتی امانت کو اپنے سینے سے لگا کر تیزی سے خیموں کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک تیروں کی بارش ہے۔ اس تیروں کی بارش میں ایک تیر آتا ہے جو مشق سے نکل کر آپ کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ بس حضرت عباس اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جب یہاں سے آگے نہیں بڑھ پاتے تو ایک دشمن ایک ایسا وار آپ کے سر پہ کرتا ہے کہ جس طرح آپ کے بابا علی ابن ابی طالب کا سر سجدے میں شگافتہ ہو گیا، یہاں پر حضرت عباس کے سر پہ ایک وار کیا جاتا ہے اور آپ کا سر زخمی ہو جاتا ہے اور زمین پر آتے ہیں۔ جب زمین پر آتے ہیں تو عجیب ہے، ہر شخص نے امام کو سلام کیا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام جب سلام کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کرتے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہتے ہیں علیکم منی سلام، یعنی اے ابا عبداللہ میرا آخری سلام قبول کریں۔ عباس کا اب یہ آخری سلام ہے، وہاں پہ عباس آخری سلام کرتے ہیں۔ یہاں پر امام علیہ السلام اپنی کمر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں الان ان کا سر زہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ حسین جو کہ علی اکبر کا لاشا لا چکا ہے، وہ حسین جو کہ قاسم اور محمد کے لاشے کو دیکھ چکا ہے، لیکن عباس کے جانے کے بعد اب کہتا ہے الان ان کا سر زہری۔ حضرت عباس کی والدہ ام البنین مدینے میں تھی، وہ کربلا نہیں آئی تھی، لیکن تاریخ میں لکھا کہ بقیع کے اندر جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی۔ مروان جیسا شخص بھی وہاں سے جب گزرتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اپنے بیٹوں کو یاد کر کے کہتی تھی اے لوگوں مجھے اب ام البنین نہ کہو، میرے وہ شیر جیسے بیٹے اب کہاں رہے، جب تم مجھے ام البنین کہتے ہو تو مجھے میرے بیٹے یاد آ جاتے ہیں، اب تو مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ اور کہتی تھی کہ مجھے نہیں معلوم کہ عباس جیسا دلاور شخص کیسے شہید ہو گیا، لیکن ہاں جب کسی کے ہاتھ نہ رہے تو کیسے اپنا دفاع کر سکتا ہے، یہ کہہ کے رویا کرتی تھی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے امام کے ساتھ اسی وفاداری کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے ان کی آخری حجت میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، علی محمد جان محمد، فاطمہ بائی جان محمد، شیربانو بائی جان محمد، محمد علی وکیل، سغرا بائی بنت غلام حسین، اور آپ سب حضرات کے مومنین مومنات جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے، شہداء کے لیے، علماء کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔